أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کے ضروریات مہیا فرمایا اور تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا. درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان کرسمس اور اس کی حقیقت اسلام کی نظر میں کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی جرت و جسارت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تم مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما. 25 دسمبر کے روز کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اسی موقع پر اپنے دکانوں کو سجاتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اپنی گلی محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے کمپنیوں میں کام کرنے والے بہت سے مسلمان غیر مسلم عیسائیوں کو تحفہ تحائف بھی دیتے ہیں. لہذا اس کے کیا احکام ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو کرسمس سب سے پہلے آتے ہیں. کرسمس انگلش میں اگر کہا جائے تو کرائسٹ ہوگا، تو اس کا معنی ہوتا ہے مسیح علیہ السلام کو لوگ کرائسٹ کہتے ہیں، اور ماس اس کا معنی ہوتا ہے اجتماع کے، اکٹھا ہونے کے. تو کرسمس کہا جاتا ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو اس دن کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، یوم پیدائش کو. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بارے میں کہا جاتا ہے میلاد النبی، اسی طریقے سے کرسمس کہا جاتا ہے میلاد مسیح علیہ السلام. کرسمس ڈے میں کیا مانا جاتا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا یا اللہ رب العالمین کا بیٹا ہوا. اس طریقے سے وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. لہذا یہ عقیدہ باطل ہے. اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت بھی نازل فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی کا جنا ہوا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر و برابر ہے. اللہ اکبر. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، معبودیت میں اکیلا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، خالق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، رازق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، سننے جیسا میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے. وہ جس طریقے سے سن سکتا ہے، جس طریقے سے دیکھ سکتا ہے، جس طریقے سے پکڑ سکتا ہے، جس طریقے سے چھوڑ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں. وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے. لہذا یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری، ہم مسلمان کہہ چکے کہ اللہ ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. لہذا ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے ہم بھی کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائے، گلیوں میں کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، صحابہ کرام کو تپتے ہوئے ریت میں لٹایا گیا، آگ کے انگاروں میں لٹایا گیا، انہوں نے پھر بھی یہی کہا اللہ احد اللہ احد. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہر شخص کو آپ بتلائیے اللہ احد اللہ احد، کیونکہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے اور اللہ نے حکم دیا کہو کہ اللہ ایک ہے. لہذا آپ کو یہ بھی کہنا ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا مزید تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں،
اور پھر رب العالمین بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی کسی کا کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اللہ کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین تمام چیزوں میں یکتا ہے، تمام چیزوں میں تنہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ایک مقام پر یہ بھی بیان فرمایا کہ جو کوئی انسان میرے خاطر کہتا ہے کہ میں نے اولاد رکھا ہے، میں نے بیٹا اور بیٹی رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتا ہے، کس قدر بھڑکتا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ بدبختوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا لیا ہے، یہ تم نے اپنی زبان میں بہت بڑی بات لا لی، اتنی خطرناک بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنا دیا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ یاد رکھو آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس بندے ہی کی حیثیت میں آتی ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک چیز کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے، انہوں نے کتنی مرتبہ کہا، انہوں نے کتنے مراحل میں کہا، انہوں نے کتنے لوگوں کی تعداد میں کہا، کتنے مجالسوں کا انعقاد کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتی یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر انسان کو میرے دربار میں اکیلے اکیلے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکایا ہے، ڈانٹا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا کسی بھی شخص کو قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، نہ ان کے باپ داداؤں کو اس کا علم تھا، نہ انہیں علم ہے، یہ اپنی زبان پر بڑی بھاری بات لا رہے ہیں اور یہ سراسر بکواس ہے، سراسر جھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اولاد بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانه لیعافعهم ویرزقهم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر بھی رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، انہیں عافیت دیتا رہتا ہے، انہیں رزق دیتا رہتا ہے، کبھی روکتا نہیں۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یقیناً یہ جھوٹی بات ہے، اور اس قدر جھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ایسے بدبختوں کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ ان بدبختوں سے لڑائی کرو، ان بدبختوں سے لڑائی کرو، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، دین حق کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اور جس چیز کو حلال کر دیا ہے اس کو نہیں مانتے۔ مجبور کر دو ان لوگوں کو، اس قدر ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہلاک کرے، اللہ ہلاک کرے ان لوگوں کو، انہوں نے اپنی زبانوں سے بہت ساری افواہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں گڑ لیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں نے مشابہت اختیار کی ان لوگوں کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، ان لوگوں نے اپنی زبان پر بڑی بھاری بات لائی ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے غضب کا اظہار کیا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھا ہے تو
تو گویا کہ وہ انسان اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ وہ اس چیز کا حقدار نہیں تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ وہ اس لائق نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے مجھے جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کو نئے سرے سے پیدا کیا، پھر اس کو دوبارہ میں پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ نئے سرے سے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اس بات سے کہ اسے دوبارہ پیدا کیا جائے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ابن آدم نے مجھے گالی دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے اولاد رکھا ہے، میں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنائی ہے، اور میں نے بعض اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے بیٹوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی۔ اب سوچئے اگر آپ کو کوئی شخص گالی دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کرسمس اگر کوئی شخص کہتا ہے مبارکبادی دیتا ہے تو گویا کہتا ہے مبارک ہو اللہ کا بیٹا ہوا، مبارک ہو اللہ کا بیٹا ہوا۔ لہذا لوگ یہ کہتے ہیں کتنا عظیم گناہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس نے گالی دی، اور کیا ہے ہم گالی دینے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، گالی دینے والوں کے ساتھ مل کر کے کیک کاٹتے ہیں، اور گالی دینے والوں کے ساتھ مل کر کے ہم ان کے تہوار میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ اگر آپ کو گالی دے تو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کی ماں کو کوئی شخص گالی دے تو آپ لڑنے پر آ جائیں گے، گھروں سے چاقو نکل جائیں گے، لہذا گن چل جائیں گے۔ لیکن جس رب العالمین سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے، اپنی ماں، اپنی اولاد، اپنی بیویوں اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی ہے، اس رب العالمین کو گالیاں دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کے تہوار منا رہے ہیں اور اس کی بول میں بول رہے ہیں، لہذا یہ عظیم گناہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ کے بارے میں غلو مت کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب سنو، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی بات کہو اللہ کے بارے میں جو حق ہے، ورنہ خاموش رہو، تمہیں ضرورت نہیں کوئی بات کرنے کی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے روح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانب القاء کیا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تین معبود نہیں ہیں، تین معبود نہیں ہیں، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کو نہ بیٹوں کی ضرورت نہ بیٹیوں کی ضرورت۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کی رکھوالی کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے، وکفی باللہ وکیلا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسول۔ لوگو نصارہ نے جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بہت زیادہ غلو کر دیا، اس طریقے سے تم میرے حق میں غلو نہ کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو۔ لہذا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس نے غلو کیا۔ اگر کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے جیسے کہ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، لہذا انہوں نے بھی غلو کیا۔ جو انسان اعتدال کی راہ کو اختیار نہیں کرتا ہے، جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا بہت زیادہ نیچے کر دیتا ہے، جس کے مقام کو یہی ہوتا ہے غلو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور یاد رکھو مسیح ابن مریم اور ان کی ماں دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر معبود ہوتے، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو کیوں وہ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھانے کی کیا ضرورت پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ عقلی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں نے شیطان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی ہے، حالانکہ شیطان نے کچھ نہیں پیدا کیا، سب
کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور شیطانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جن چیزوں کے بارے میں یہ لوگ اللہ کو متصف کرتے ہیں یہ محض جھوٹی بات ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ جب اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے تو اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا وہ لوگ جن چیزوں سے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو متصف کر رہے ہیں یہ عظیم ترین گناہ ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس بیٹے کی عبادت کرتا۔ اللہ نے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بھی اولاد ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان بدبختوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ کھیل لینے دو، کود لینے دو، قیامت کے دن ان کو ان کا انجام کا پتہ چل جائے گا جس دن رب العالمین سے وہ ملاقات کریں گے۔ لہذا ان تمام آیات مبارکہ سے یہ بات عیاں ہو گئی، یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی اولاد نہیں، اللہ رب العالمین کی کوئی بیٹے اور بیٹیاں نہیں، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو انسان کرسمس وغیرہ مناتا ہے یا جو اس میں شمولیت اختیار کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کو گالی دینے والوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے، وہ دین میں غلو اختیار کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ ایسی بات کا ساتھ دیتا ہے جس سے اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے آسمان شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جو یہودیوں نے نصرانیوں نے راہ اختیار کی ہوئی ہے یہ ایک خود کی نہیں ہے، یہ پچھلے لوگوں کی راہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، یہ لوگ جو راہیں اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اعمال اور جو کام اختیار کیے ہوئے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی مشابہت ہے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے معاملے میں کفر کیا۔ یہ پچھلے کون لوگ ہیں؟ پچھلے کون لوگ ہیں؟ لہذا 25 دسمبر کو بارے میں دیکھ لیجئے، 25 دسمبر کے بارے میں تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سے ایسی دیوی دیوتا ہیں، میں نے تقریباً 16 دیوی دیوتاؤں کا نام شمار کیا ہے جن کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ لہذا صرف آپ کو میں 5 باتیں یا 5 لوگوں کا نام بتا دیتا ہوں۔ مصر کا جو دیوتا تھا اس کا ہورس نام تھا، اس ہورس کی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہوئی اور مصری لوگ منایا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ لہذا عیسائیوں نے یہ چال چلی کہ اگر ہم 25 دسمبر کے روز خوشی منانا شروع کر دیں گے تو وہ ہورس کے جتنے بھی پجاری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم نام ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ ہمارے مذہب کو بڑی اچھی طریقے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنا لیں گے۔ لہذا انہوں نے صرف عیسائیت کو فروغ دینے کے خاطر دوسرے مذاہب کے بہت سے کاموں کو انہوں نے اختیار کیا۔ دوسرا جو دیوتا ہے بدھا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہی ہوئی ہے، اور بدھا کے جو پجاری ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ اس دن عید مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمرود کی پیدائش کے بارے میں کہ اس کی بھی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہوئی، اور تاریخ کے کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنا برتھ ڈے منایا وہ نمرود ہے، نمرود یہ جس نے سب سے پہلے اپنا برتھ ڈے منایا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ فرعون کی بھی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہی ہوئی اور اس نے ہی اپنا برتھ ڈے سب سے پہلے منایا۔ اور اسی طریقے سے چائنا کا ایک بت ہے جس کا نام ہے چنگتی۔ لہذا یہ چنگتی جو دیوتا تھا اس کی بھی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہوئی۔ اسی طریقے سے متھرا اور زاراتھرسٹرا یہ فارس کا دیوتا تھا، لہذا اس کی بھی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہوئی۔ اسی طریقے سے جو یونان کا دیوتا تھا ڈائنوسیس، اور اسی طریقے سے ہرمز اور ایٹیٹیس، لہذا اس کی بھی پیدائش 25 دسمبر کے روز ہوئی۔ تو آخر عیسائیوں نے یہ طریقہ کیوں اپنایا جبکہ عیسائیوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ لہذا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے کلیسا کے بہت ہی مشہور ایک پاپ تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پاپ دا اوریجن
لہذا ان کا نام ہی اریجن ہے. لہذا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ مقدس صحائف کے اندر ان کے بارے میں ہیں مسیحی کے جتنے بھی پیروکار ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ماننے والے ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ اریجن کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جس طریقے سے ہم امام بخاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے وہ مذاہب کے لوگ اسی طریقے سے اریجن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے یہ مقدس صحائف کا میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا. میں نے دیکھا کہ مقدس صحائف کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنی ولادت کے دن عید منائی ہو, سوائے اس بات کے کہ میں نے دیکھا کہ نمرود نے عید منائی اور فرعون نے عید منائی. اللہ اکبر. یہ کون کہتا ہے؟ یہ میں ہی نہیں کہتا. جائیے اریجن کی کتاب کو اٹھائیے اور دیکھیے ان کی کتاب کو پڑھیے. اسی طریقے سے ابھی جو موجود ہے پاپ بینڈیکٹ, ہمارے پرائم منسٹر بھی ان کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, دا جیسس انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے شروع کے پنوں میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش, اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کے روز پیدا ہوئے اور وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 26 جنوری کے روز پیدا ہوئے اور وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 جنوری کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اور وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں. حالانکہ یہ سب جھوٹی بات ہے. پھر وہ اپنی باتوں کہتے ہیں کہ میں نے کتب کا مطالعہ کیا تو مجھے لگا القاموس کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے, جو سال شروع ہوتا ہے, آج کیا ہے 2021 چل رہا ہے, 2021 چل رہا ہے, جو اس سال کی شروعات ہے اس سے قبل مسیح 6 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, جیسا کہ القاموس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. لہذا یہ پاپ کہتے ہیں آج کے زمانے کے سب سے بڑے پاپ. اسی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مقدس صحیفوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کسی کو نہیں معلوم ہے. کس دن پیدا ہوئے یہ معلوم ہے, نہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے وہ معلوم ہے, نہ کس سن کو پیدا ہوئے وہ بھی معلوم نہیں ہے. لہذا یہ جو چیزیں گڑھی ہوئی ہیں یہ اپنی جانب سے لوگوں نے گڑھ لیا ہے. تو عیسائیت کو فروغ دینے کی خاطر لوگوں نے ان چیزوں کو گڑھ لیا ہے, جیسا کہ بہت سے علماء نے ان باتوں کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ بعل ایک مورتی تھا, بہت مشہور مورتی تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بعل کے جانب حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بعل کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے. تو بعل جو دیوتا تھا اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو مشابہت دیتے ہیں کہ جس طریقے سے بعل کو قید کیا گیا عیسیٰ کو بھی قید کیا گیا, جس طریقے سے بعل کو صلیب میں چڑھایا گیا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب میں چڑھایا گیا. اور پھر انجیل متی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعل سے مشابہت اس طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ پھندے پہ چڑھایا گیا, اور اس کے بعد حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر صاف فرما دیا وما قتلوا وما صلبوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے, انہیں صلیب پر نہیں چڑھایا گیا, انہیں پھانسی نہیں دی گئی. یہ سب باتیں جھوٹی ہیں, گڑھی ہوئی ہیں. انجیل متی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی, زمین پھٹ گئی, زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا اور زمین پھٹ کر کے مردے باہر نکل گئے, شہروں میں گھومنے لگے, پھرنے لگے. اسی طریقے سے بعل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی جب پھانسی دی گئی تو یہی معاملہ ہوا. اس طریقے سے بعل کی مکمل مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سارے عقائد کو مسیحیت کے لوگ قبول کرتے ہیں. لہذا جرمن کا جو دیوتا ہے اوڈن, اسی کو لے کر کے یہ جو سانتا کلاس جو کرسمس ڈے لوگ جو مناتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے, لال ٹوپی والے, لال کپڑے والے, بڑی بڑی داڑھی والے. یہ جو جرمن کا جو ایک دیوتا تھا اس کا نام تھا اوڈن, اس کی مشابہت کرتے ہوئے یہ جو منایا جاتا ہے سانتا کلاس, یہ پورا کا پورا اسی کی مشابہت ہی ہے. لہذا کہا جاتا ہے کہ جو جرمن کا بادشاہ اور جرمن کا سب سے بڑا دیوتا تھا اس کی سفید داڑھی تھی. لہذا دیکھتے ہیں سانتا کلاس منانے والے بڑی داڑھی ہوتی ہے, سفید داڑھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے وہ بونے ہوا کرتے تھے, لہذا یہ بھی بونے ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو گھوڑا تھا وہ 8 ٹانگوں والا گھوڑا تھا. اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, سانتا کلاس منانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آتے ہیں ہمارے پاس سانتا کلاس وہ
8 ہرنوں والے بگی میں سوار ہو کر کے آتے ہیں. لہذا پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کچھ یہ تحفہ تحائف بھی بچوں کو دیا کرتے ہیں, اور بچوں کو جب تحفہ تحائف دینے کی بات آتی ہے تو جوتوں میں, موزوں میں چھپا چھپا کر کے دیتے ہیں. اسی طریقے سے سیم ٹو سیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا, جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اسی طریقے سے آپ کو بہت سی باتیں مل جائیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی, بہت سی باتیں مل جائے گی جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں. لہذا کرسمس ٹری آخر کیوں منایا جاتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں مسیحیت کو فروغ دینے کی خاطر انہوں نے کرسمس ٹری منایا شروع کیا. لہذا بہت سے مذاہب کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ بعض درختوں سے اپنا خاص لگاؤ رکھتے ہیں, خاص عقیدت رکھتے ہیں, ان کو دھاگے باندھتے ہیں, ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو لہذا مسیحیت کے لوگوں نے چاہا کہ وہ تمام کے تمام لوگ ہمارے ہی مذہب میں شامل ہو جائے, تو انہوں نے بھی ایک درخت خاص کر لیا, اس کو دھاگے باندھنا شروع کیا. لہذا جو چاند کے سورج کے پجاری تھے انہوں نے اس درخت میں چاند اور سورج کے نشانات کو لٹکانا شروع کیا. جو ستاروں کے پجاری تھے انہوں نے ان درختوں میں ستاروں کو لٹکانا شروع کیا. اس طریقے سے اس کی عبادت شروع کر دی. لہذا اس کی تاریخ یہی ملتی ہے. کرسمس ٹری جو لوگ گاڑتے ہیں, لہذا آج ہمارے بہت سے دکانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کرسمس ڈے کے موقع پر کیا کرتے ہیں, درخت, بہت سے لوگ درخت لگا دیتے ہیں, پھر اس میں کیا ہے چاند تارے وغیرہ لگا دیتے ہیں. یہ تمام کے تمام غلط چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. مومن تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہے, اور جب جھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے تو عزت دار ہو کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے. یعنی مومن جھوٹی روایات کا ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ جھوٹی روایات ہے جو لوگوں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے, مکمل گڑھ لیا ہے. لہذا تاریخ کے مطالعے کرنے سے یہ بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں, اور بہت سی باتیں ہیں, لہذا ان تمام باتوں کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ وقت بھی ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسمس ڈے وغیرہ ہے, لہذا اس میں ہمیں کسی بھی قسم کا کچھ بھی حصہ نہیں لینا چاہیے, ورنہ ہم اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن بندوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اے ابو موسیٰ اشعری, دیکھنا تم غیروں کے مجالس میں شرکت نہ کرنا, غیروں کے عبادت خانوں میں نہ جانا, وہاں اللہ کی غضب نازل ہوتی ہے, اللہ کی قہر نازل ہوتی ہے, ورنہ ابو موسیٰ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, انہوں نے ایک نصرانی کاتب اپنے پاس رکھ لیا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنا کوئی رازدار نہ بناؤ, اور تم نے اس نصرانی کو اپنا رازدار بنایا. کہا کہ نہیں, اس سے ہمارا کیا مطلب, وہ تو صرف لکھنے والا ہے. کہا اللہ نے جو بیان فرمایا تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو, مجھے ڈر ہے ابو موسیٰ تمہارے بارے میں کہ تم کہیں برائی میں نہ پڑ جاؤ, کہیں اللہ کے غضب کردہ لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسمس ڈے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ عیسائیت کی کسی بھی کتاب میں یہ بات پائی جاتی ہے. جیسے انجیل لوقا کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے, لہذا وہ تھی مریم علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین کا جب کوئی ہمسر نہیں ہے, اللہ رب العالمین کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہمسر نہیں مانتے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے, جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے, تو بچہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کی وجہ سے عبادت کے حقدار ہیں, تو ان سے کہیں زیادہ آدم علیہ السلام عبادت کے حقدار ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے پیدا ہوئے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, وہ تو زیادہ حقدار ہوئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس بات کو مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرسمس ڈے کے موقع پر ہمیں کسی قسم کا کوئی جشن نہیں منانا چاہیے, اور جشن منانے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. غیروں کے تہواروں میں جا کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں, اللہ کی غضب کے اپنے آپ کو شکار نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہر قسم کے غضب والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما, دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما, اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. آمین.